بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح میعات عامل کا سبق، امید ہے کہ آج انشاءاللہ یہ جو سبق ہے یہ 12ویں نو کا آخری سبق ہوگا۔ جی عبارت پڑھتے ہیں جی والرابع حبذا بفتح الفاء او ضمها، واو استنافیہ، الرابع مبتدا، حبذا مراد اللفظ ذو الحال، کیونکہ قاعدہ بتایا ہوا ہے جب ایک لفظ کا آگے اعراب ضبط ہو کہ اس کو یوں پڑھنا ہے تو اس لفظ کو ذو الحال بناتے ہیں، اور جو آگے طریقہ بتایا ہوتا ہے کہ یوں پڑھنا ہے اسے حال بناتے ہیں۔ حبذا ذو الحال ہے، با جار فتح مضاف الفاء مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف ہے، اور فیتر ضمی مضاف حاضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ معطوف مل کے با جار کا جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوئے ثابتن کے، تو ثابتن ہوا فاعل متعلق سے مل کے شبہ جملہ اس میں پر حال ذو الحال مل کے مبتدا خبر جملہ اس میں اصلہ حابوبہ بضم العین، پھر وہ قاعدہ آ گیا اصلہ، یہ لفظ اصلہ ہے مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، حابوبہ کے بعد بضم ضبط اعراب، تو پھر وہی حابوبہ مراد اللفظ ذو الحال، با جار ضمی مضاف العینی مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوئے ثابتن کے، ثابتن اپنے ہوا فاعل متعلق سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہو کر حال ذو الحال حال مل کے خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فَأُسْكِنَتِ الْبَاءُ الْأُولَى، فا تفصیلیہ، اسکنت فعل، الباء الاولی موصوف صفت مل کر نائب فاعل، الاولی سے پتہ چلا لفظ با مؤنث بھی آتا ہے مذکر بھی، تو مؤنث ہے یہاں پہ اس لیے وہ صفت مؤنث ہے، موصوف سے مل کے نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ، واو اور فعطف ادغمت فعل اندر ہی ضمیر نائب فاعل، فی جار الثانیۃ مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق ادغمت کے، اس کو کہیں گے متعلق اول، علا جار لغاتی موصوف، الاولی صفت موصوف سے مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق ثانی، یہ اپنے نائب فاعل دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور فعطف کیا کہا نوکیلت، کیا اب اس نوکیلت کا عطف اس کی نت پہ ہے، لیکن چونکہ اس کی نت پیچھے ترکیب میں کچھ نہیں بن رہا، صرف اتنا ہی کہیں گے یہ معطوف، بس کوئی نہیں سمجھ آئے۔ نوکیلت فعل، ضمتھا مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا نائب، الی الحائی جار مجرور مل کے اس کے متعلق کس کے نوکیلت، جملہ فعلیہ خبریہ ہے معطوف، پیچھے کا معطوف ہے، آگے کے لیے معطوف علیہ ہے، نوکیلت آگے کے لیے، لیکن جوڑیں گے نہیں کہ معطوف علیہ معطوف مل کے کچھ بنے، ایسا نہیں ہے، یہ واو اور فعطف اس کا عطف اس نوکیلت پر ہے، نوکیلت کا عطف اس کی نت پہ ہے، سنا نہیں آپ نے، واو اور فعطف ادغمت فعل، الباء اس کا نائب فاعل، فعل با جار مجرور مل کے اس کے متعلق، علی اللغۃ الثانیہ موصوف سے مل کے مجرور، جار مجرور مل کے یہ متعلق ہو گیا ادغمت، ادغمت اپنے نائب فاعل دونوں متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کا عطف اس پہ ہے، لیکن جوڑنا نہیں ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بس عطف ہوا پیچھے، اس کا عطف اس پہ جوڑنا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا معطوف علیہ معطوف مل کے ایسا، یہ نہیں کہنا۔ تو میں نے یہاں تک پڑھا دیا وحبہ سے پہلے یہ ترکیب، وحبہ لا ينفصل عن ظاف الاستعمال، واو استنافیہ، حبہ مراد اللفظ مبتدا، لا ينفصل مضارع کا صیغہ ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، ان جار ذا مراد اللفظ مجرور، جار مجرور مل کے لا ينفصل کے متعلق، فعل استعمال جار مجرور مل کے یہ بھی اس کے متعلق، فعل اپنے فاعل دونوں متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ اور حبہ کی خبر مبتدا خبر جملہ اس میں ولہذا یقال فی تقریر الافعال حبذا، واو استنافیہ، لہذا جار مجرور مل کے متعلق مقدم و یقال ہو گئے،
فعل ہے فی جار تقریری الافعال مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور جار مجرور مل کے یقالو کے متعلق حبذا مراد اللفظ اس کا نائب فاعل فعل مجہول کالا یقالو کیلا یقالو یہ والا کالا یقولو سے کیلا آ جائے یا یقال اس کا نائب فاعل اور مقولہ ایک ہی ہوتے ہیں یہ اس کا نائب فاعل بھی ہے مقولہ بھی فعل اپنے نائب فاعل متعلق اور متعلق دو جملہ فعلیہ خبریہ آگے جا رہا ہوں وَهُوَ مُرَادِفٌ لِنِعْمَةٍ ہوا مبتدا لِنِعْمَةٍ جار مجرور نعمہ مراد اللفظ جار میں کس کے متعلق اور مرادف ہوا کی خبر جی یاد ہو گیا وَفَاعِلُهُ ذا واو استنافیہ فاعل مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا ذا اس کی خبر جی کوئی سمجھ گئی یہاں تک میں نے ترکیب کی ہے یہاں تک ہم سبق پڑھتے ہیں جی ہم پڑھ رہے ہیں 12ویں نو اس کے اندر ہیں افعال مدح و ذم 3 الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے چوتھا پڑھنے لگے ہیں چوتھے کے بارے میں کہتے ہیں وہ ہے حبذا آگے پڑھتے ہیں جی حبذا کو پڑھنے کے 2 طریقے ایک ہے حبذا ایک ہے حبذا حبذا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں جی ہو گیا جی آگے جا رہے ہیں یہ حبذا میں 2 لفظ ہیں ایک ہے حبا ایک ہے ذا اب حبا کو چاہے حبا پڑھو چاہے حبا پڑھو آگے ذا ہی پڑھنا ہے یہ لفظ کتنے ہیں ایک حبا ہے ایک ذا ہے حبا کو پڑھنے کے 2 طریقے حبا پڑھو آگے تو ذا ہی ہے تو یہ پڑھیں گے حبا ذا حبا ذا اب ہم نے پڑھنا یہ جو لفظ حبا ذا میں حبا ہے اس کی اصل کیا ہے اچھا یہ بھی یاد رکھیں افعال مد و ذم میں چوتھا وہ حبا ہے لیکن ذا کو ساتھ ملاتے ہیں حبا ذا یہ فعل مدہ نہیں ہے اس میں جو حبا ہے وہ فعل مدہ ہے جی سمجھ آئی حبا ذا میں جو حبا ہے وہ فعل مدہ ہے ذا تو اس کا فاعل ابھی پڑھنا ہے یہ جو حبا ہے اس کی اصل کیا ہے حابوبہ کیا اصل ہے جی یاد ہوا ہے حابوبہ سے ہم نے حبا بنانا ہے حابوبہ سے ہم نے حبا بنانا ہے پہلے ہم پڑھائیں گے حبا حابوبہ سے کیا بنائیں گے حبا کیا بنائیں گے کیسے بنائیں گے حابوبہ میں جو پہلی با ہے اسے ساکن کیا گیا پھر اس پہلی با کا دوسری با میں تو بن گیا حبا یہ ہوگی پہلی لغت اب ہم نے حابوبہ سے حبا بنانا حابوبہ سے کیا بنانا ہے اس کا طریقہ یہ ہے حابوبہ میں حبا بنانے کا وہ جو فا کلمہ ہا ہے نا اس کا جو فتح اسے گراؤ کیا کرو گرانے کے بعد وہ جو با پہلی ہے اس کا ضمہ ادھر لاؤ جی کوئی سمجھ گئی ہا کا فتح گراؤ حابوبہ میں ہا اس کا فتح گرایا اور با پہلی کا ضمہ ادھر لائے اب با ساکن ہوگی با کا با میں بن گیا حبا کیا بن گیا جی یاد ہو گئے آگے جا رہا ہوں حبا جو ہے یہ ذا سے جدا نہیں ہوتا حبازا 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 یہ ذا سے میں نے پہلے کہا حالانکہ فعل مدہ صرف کون ہے حبا لیکن ذا سے جدا نہیں ہوتا اسی وجہ سے جدا نہ ہونے کی وجہ سے جب ہم افعال مد و ضم گنتے ہیں نا تو کہتے ہیں نیما حبازا بیسا وہ حبازا جدا نہیں نہ ہوتا حالانکہ افعال مد و ضم میں تو فعل مدہ حبازا ہے حبازا نہیں حبا ہے تو ذا کیوں پڑھ رہے کہتے ہیں حبازا سے جدا نہیں ہوتا اس لیے پڑھ رہے حبازا یاد ہو گیا اگلی بات یہ جو حبا ہے یہ نیما کا مرادف ہے میں نے جدا کی ہے لیکن کرتے نہیں ہیں ویسے میں آسانی کے لیے کر رہا ہوں ہے لفظ حبا ذا ہاں اتنا ہونا چاہیے اس میں فعل مدہ حبا ہے اور یہ جو حبا ذا میں حبا فعل مدہ ہے یہ نیما کا مرادف ہے مرادف مانے ہاں مانا لفظ 2 ہیں مانا ایک ہے وہ بھی مدہ کے لیے اور حبا کا فاعل ذا ہے جی ایک بات بتانے لگا ہوں ہم پڑھ دیں فعل مد و ضم کا فاعل 3 طریقوں میں سے ایک طریقے پر وہ حبذا کو چھوڑ کر ہے حبا کا فاعل ہمیشہ ذا ہی رہے گا بقایا نیما ہے بیسا ہے سا ان کا فاعل 3 طریقوں میں سے ایک طریقے پہ آئے گا لیکن حبا کا فاعل ہمیشہ جتنا میں نے وہ ترکیب پڑھی تھی ہم نے
اتنا میں نے زبانی پڑھا دیا، اب ہم صرف فٹ کریں گے ترجمہ۔ چوتھا حبذا ہے، چوتھا حبذا ہے، اس حال میں کہ فا کے فتح کے ساتھ حبذا یا فا کے ضمہ کے ساتھ حبذا، جی ہو گیا۔ حبذا میں جو حبہ ہے کیا کہا؟ حبذا جو حب ہے، اس کی اصل حبوبہ ہے، اس حال میں کہ عین کے ضمہ، عین سے مراد عین کلمہ کے ضمہ، پس پہلی با کو ساکن کیا گیا اور پہلی با کا دوسری با میں ادغام کیا گیا پہلی لغت پر، وہ حبہ والی پہلی لغت حبہ ہے نا، با کو ساکن کر با کا بعد گاؤں تو حبہ بن گیا۔ یا کیا؟ یا اب یہاں سے دوسری لغت حبہ، سن رہے ہو؟ پہلی با، ہاں کا مرجع کون ہے؟ پہلی بار، یا پہلی با کے ضمہ کو نقل کیا گیا ہا کی طرف، تو یہ تب پہلے اب ہا کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن نقل کیا گیا، پہلی با کے ضمہ کو ہا کا نقل کیا گیا اور با کا با میں ادغام کیا گیا دوسری لغت پر، تو بن گیا حبہ۔ اور حبہ زا سے استعمال میں جدا نہیں ہوتا، اسی وجہ سے کہ جدا، نہیں ہوتا، اسی وجہ سے کہ جدا، نہیں ہوتا، اسی وجہ سے افعال کو شمار کرنے میں حبہ زا کہا جاتا ہے، حبہ ذات حاجت، یعنی پھر بھی زا ساتھ ہے، اور یہ حبہ نیما کا مرادف ہے اور حبہ کا فاعل زا ہے۔ جی کوئی سمجھ بھی ہے؟ آگے جا رہا ہوں۔ والمخصوص بالمد مذکور بعدہ، یہاں تک ایک جملہ ہو گیا۔ واو استنافیہ المخصوص صیغہ صفت، بالمد اس کے متعلق مبتدا ہو گیا، مذکور صیغہ صفت ہوا اسم نائب فاعل بعدہ مضاف اضافہ اس کا مفعول فی، صیغہ صفت اپنے نائب فاعل مفعول فی اسم کے بعد خبر مبتدا خبر جملہ اس میں خبری ہے۔ آگے جا رہا ہوں۔ واعرابہ کا اعراب مخصوص نعمہ فی الوجہین المذکورین، اعرابہ مضاف اضافہ مل کے مبتدا، واو استنافی کاف جار، اعرابی مضاف، مخصوص مضاف الیہ مضاف، نعمہ مراد له مضاف الیہ، کیدا ایس مخصوص کا مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف مل کے مجرور، جار مجرور کے ظرف مستقر متعلق ثابت فی الوجہین المذکورین، فی جار یہ موصوف یہ صفت، موصوف سے مل کے مجرور، جامع میں کے ظرف لاغ متعلق ثابت، وہ جو نکالا تھا ثابت اپنے وہ فاعل اور دونوں متعلق سے مل کے شبہ جملہ سے خبر مبتدا خبر جملہ اس میں۔ لیکن مشبہ بالفعل ہو ضمیر اس کا اسم، لا یطابق فعل ہو ضمیر اس کا فاعل، تو وہاں سنے نہیں، فاعلہ مضاف مضاف الیہ کے مفعول بھی، فی جار الوجوہ المذکورہ موصوف سے مل کے مجرور، جار مل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ، لیکن خبر، لیکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر۔ مثل مضاف حبذا زید مراد اللہ مطوف ہے، حبذا زیدان کون سنا مراد اللہ مطوف، اگے حبذا زیدون مطلب مطوف، اگے حبذا ہندون مطوف، حبذا الہندان مطوف، حبذا الہندات مطوف، 5 مطوف ہیں، ایک مطوف ہے ایک مطوف اول، پھر 2 پھر 3 پھر 4 پھر 5 معطوف، معطوف علیہ پانچوں سے مل کے مثل کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کے خبر، الگ ترکیب حبذا کیا کہا؟ الگ ترکیب، حبہ فعل مدہ زا اس کا فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ اور خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری ترکیب وہ جو نیمہ میں تھی، حبذا فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ الگ، زید سے پہلے ہوا مبتدا الگ، حبذا زیدان میں بھی ایسے، زا اس کا فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، زیدان مبتدا مؤخر۔ دوسری ترکیب حبذا الگ جملہ فعلیہ انشائیہ، الزیدان سے پہلے ہما، تو سنے کوئی نا، یہاں تک دوبارہ سب پڑھتے ہیں، والمخصوص سے لے کے یہاں۔ افعال مدحو ضم، ان کے فاعل کے بعد ایک اسم آتا ہے، اگر فعل مدح کے فاعل کے بعد آئے تو اسے کہتے ہیں مخصوص بالمدح، اگر فعل ضم کے بعد آئے اسے کہتے ہیں مخصوص بالضم۔ کوئی سنے ہیں؟ تو وہاں سنے ہیں۔ اب حبذا کا تو فاعل ذا ہے، اب اس کے بعد جو آئے گا وہ مخصوص بالمدح، کیا ہوگا؟ یاد ہو گیا؟ جی اگلا قاعدہ، وہ جو مخصوص بالمدح ہے اس کی ترکیب وہی ہے
جو نیما کے مخصوص کی ترکیب ہے فی الوجہین المذکورین دونوں مذکورہ وجہوں میں کیا دو ترکیبیں ایک مبتدا اور وہ اوپر والا جملہ فعلی انشائی خبر مقدم ایک وہ مخصوص خبر ہوا مبتدا مفرد میں تثنیہ میں ہما کوئی نہیں سمجھ آئی یاد ہو گیا جی ایک قاعدہ اس کا فاعل ہمیشہ ہم نے پڑھا ظاہر رہنا ہے کیا رہنا ہے ہاں پیچھے جو نیما کا مخصوص تھا وہ فاعل کے مطابق ہوتا حبا مثال نعم الرجل زید نعم الرجلان الزیدان نعم الرجال الزید نعمت المرأة ہند نعمت المرأتان الہندان نعمت النساء الہندات لیکن اس کا جو مخصوص ہے وہ فاعل کے مطابق نہیں ہوگا کیا کہا کون مخصوص بولو تو صحیح وہ بولو بھائی وہ فاعل اس کا وہ جو مخصوص ہے وہ فاعل کے مطابق نہیں کیونکہ مخصوص نے ظاہر رہنا ہے مخصوص کہہ رہا ہوں مخصوص اس کا جو ہے وہ واحد تثنیہ جمع اس کا فاعل ہمیشہ ظاہر ہے فاعل ہمیشہ وہ مخصوص واحد ہے تثنیہ ہے جمع حبذا زید حبذا الزیدان حبذا زید حبذا ہند حبذا الہندان حبذا الہندان وہ جمع ہے واحد ہے مؤنث ہے جو بھی ہے یہ فاعل نہیں رہنا ہے مخصوص حبا کا فاعل کے مطابق نہیں ہوتا نیما کا مخصوص کے فاعل کے مطابق بے سکا وہ تینوں کا ایک ہی کہتے ہیں یاد ہو گیا ایک میرے ذہن میں ابھی ایک بات آئی ابھی وہ نیما بے سا کا مخصوص حذف بھی ہو جاتا ہے کرینہ کے پائے جانے کے بعد نعم المولا و نعم اور میرے خیال میں حبذا کا مخصوص حذف نہیں ہوتا تم نے سنا ہے کہ میرے خیال میں پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی یہاں تک ہم نے زبانی پڑھ لیا اب ترجمہ ہوگا اور مخصوص بالمدہ کیدا حبا کا کس کا مخصوص بالمدہ مذکور ہوگا حبذا کے بعد اور اس مخصوص بالمدہ کی ترکیب مخصوص بالمدہ کی نیما کے مخصوص کی ترکیب کی طرح ہے دونوں مذکورہ وجہ میں تو ہاں سنے ہی نا حبذا کے مخصوص کی ترکیب یہ رام کا معنی نیما کے مخصوص کی ترکیب کی طرح ہے دونوں مذکورہ وجہ میں لیکن کیا کہا وہ مخصوص کس کا حبا کا وہ حبا کے فاعل کے مطابق پھر وجوہ ان وجوہ میں جو ذکر کیے واحد تثنیہ جمع مذکر ان میں اس کا جو مخصوص ہے وہ فاعل کے مطابق لیکن وہ مخصوص بالمدہ لیکن حبا کے فاعل کے مطابق نہیں ہوگا ان وجوہ میں جو ذکر کیے اس کی مثال حبذا زید مطابق نہ ہونے کی مثال حبذا زید چلو یہ تو مفرد تھا حبذا زیدان حبذا زیدون حبذا ہندون حبذا الہندان حبذا الہندات آگے جا رہا ہوں ويجوز ان يكون قبله او بعد اسم موافق له منصوبا على التمييز او على الحال مثل حبذا رجلا زید حبذا راکبا زید حبذا زید رجلا حبذا زید راکبا یہاں تک پڑھتے ويجوز فعل ہے مو استنافیہ ان مصدریہ یکون فعل ناقص قبلہ مضاف فعل مل کے معطوف ہے اور فعل بعد مضاف معطوف ہے معطوف مل کے یکون کا مفعول فی اسم موصوف موافق اس کی صفت لیکن صیغہ سے لاہو اس کے متعلق یہ اپنے فاعل متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف سے مل کے اسم یکون کا منصوبا یکون کی خبر ہے لیکن صیغہ صرف اندر ہوا نائب ہے الا جار تمیم مجرور جار مل کے معطوف ہے اور فتح علی الحال جار مل کے معطوف ہے معطوف مل کے متعلق کیونکہ معطوف ہے جار معطوف جار متعلق ہوتے ہیں صیغہ صرف اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ وہ خبر یکون اپنے اسم خبر اور مفعول بھی سے مل کر فعلیہ خبریہ ہوگا فعلیہ خبریہ کا صلہ ان مصدریہ موصول حرفی کا موصول حرفی صلہ مل کے بات بھی مفرد ہو گئی یجوز کا فاعل فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مثل مضاف حبذا رجلا زید مراد معطوف ہے یہ ایک معطوف یہ دوسرا یہ تیسرا تم نے سنا نہیں تین معطوف ہے ایک معطوف علیہ معطوف علیہ تینوں سے مل کے مثل کا مضاف ہے مضاف علیہ مل کے خبر مبتدا موضوع مثالوں کی دوسری ترکیب کس کی حبذا رجلا ایک تو ہم نے کہا نا مثل مضاف حبذا رجلا مراد معطوف علیہ آگے 5 معطوفات 3 ہے ہاں 3 معطوف علیہ مثل کا مضاف علیہ خبر دوسری ترکیب حبہ فعل مدہ ذا ممیز رجلا تمیز ممیز تمیز مل کے فاعل اب فعل فاعل میں کہ خبر مقدم جملہ فعلی انشائی ہوگا زید المبتدا
یا فعل فاعل مل کے فاعل یہ میت میں مل کے فاعل فعل فاعل مل کے جملہ فعلی انشائی الگ زید سے پہلے مبتدا ہوا. اچھا اس کی ترکیب ذا ذوالحال راکبن حال ذوالحال حال مل کے فاعل فعل فاعل مل کے جملہ فعلی انشائی خبر مقدم زید مبتدا مؤخر, یا یہ کہ یہ الگ جملہ زید سے پہلے ہوا, اس کی بھی ایسے ہی ہے. جی آخری جملہ وعلم فعل انہ مشبہ بالفعل حزمیر اسم لا يجوز فعل التصرف مستثنى منه کیا پڑھا فی جار حاضی الافعال موصوف سے مل کے مجرور جار مجرور مل کے اس کے مطابق یہ مستثنى منه ہے. غیرہ کیا پڑھا الحاق کی طائفیہ فیہا یہ الحاق کے متعلق تائی مضاف ہے مضاف مضاف ہے اور متعلق سے مل کر غیر کا مضاف ہے مضاف مضاف ہے مل کے مستثنی مستثنی منہ مستثنی مل کے فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ ادھر مل کے مستثنی منہ پڑا ہے عہد متعلق ہے نا یہ اپنے متعلق سے مل کے مستثنی منہ. اب فعل اپنے فاعل سے مل کے انا خبر انا اپنے اسم اور خبر سے عالم کا مفعول بھی ہے. ولہذا یہ جار میں مل کے سمیت کا متعلق ہے حاضل افعال موصوف سے مل کے نائب ہے غیر متصرف مضاف مضاف مل کے مفعول بھی سمیت کا اپنے نائب فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبر. یہ قاعدہ پڑھنے لگے ہیں اور یہ قاعدے دو پڑھیں گے. ایک قاعدہ ہے اس کا تعلق صرف حبذا کے ساتھ صرف حبذا. کیا قاعدہ ہے سنو حبذا کا جو مخصوص ہوگا اس سے پہلے یا مخصوص کے بعد اسم ایسا اسم موافق لہو جو مخصوص کے موافق ہوگا منصوب ایسا اسم جو موافق ہو اور منصوب ہو تمیز کی بنا پہ یا حال کے بنا پہ یہ جائز ہے. تو سا سنے ہی نا حبذا اگے ہوتا مخصوص مخصوص سے پہلے منصوب اسم آئے یا مخصوص کے بعد ہو مخصوص کے موافق واحد تثنیہ جمع کیونکہ اس کا مخصوص واحد تثنیہ جمع مذکر مونث آ سکتا ہے فاعل ہمیشہ ظاہر رہے گا. حبذا کے مخصوص سے پہلے یا مخصوص کے بعد منصوب اسم آئے وہ چاہے منصوب تمیز کی بنا پر یا حال یہ جائز ہے. یہ صرف حبذا کے اندر قاعدہ ہے اس سے مخصوص سے پہلے یا مخصوص کے لیکن اس نے حال یا تمیز فاعل ذا سے بننا ہے. یہ میں نے پہلے ترکیب میں کہہ رہا آپ نے سنا ہی. اس قاعدے کی مثال دیکھیں حبذا رجلا زید اے تمیز آئی حبذا راکبا اے حال آیا ہے اس طرح آگے تو وہاں سنے ہی سمجھ بھی آئی جی کوئی نہیں سمجھ آئی تو بولو بھائی یہ تمیز پہلے ہے یہ حال پہلے یہ تمیز بعد میں یہ حال بعد. اگلا قاعدہ یہ جو افعال مدوزہ ہیں ان کے اندر تصرف جائز نہیں تبدیلی جائز نہیں ہیر پھیر جائز نہیں یعنی گردان ان کی نہیں کریں گے ایک ہی تبدیلی جائز ہے. ان کے اندر تا آ سکتی بس نیما نعمت بے سب بے ست سا ساعت اور حبذا میں یہ بھی نہیں حبذا میں یہ بھی نہیں ہے کون سی تا والی ان میں تصرف جائز ہی نہیں. ہاں ایک تصرف جائز تا کیا ان میں تا لاحق ہو سکتی اور وہ بھی حبذا کو چھوڑ دو. نعمہ نعمت بے ست ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویحوں کی جماعت دیکھی تو کہا نعمت بدعۃ ھذہ نعمت. کوئی نہیں سمجھ آئی جی میں نے پڑھ دیا چونکہ ان میں تصرف نہیں ہوتا اسی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا غیر متصرفہ. کیا نام رکھا گیا کہ جن کے اندر پھیر پھیر نہیں ہوتا تصرف نہیں ہوتا تبدیل نہیں ہوتے بس نعمہ نعمہ ایک کی تبدیلی جائز ہے. حبذا کے مخصوص سے پہلے یا مخصوص کے بعد ایسا اسم جو حبذا کے جو مخصوص کے موافق ہو منصوب ہو منصوب ہو خبر ہے یہ کون دی منصوب تمیز کی بنا پر یا اس کی مثال حبذا رجل زید حبذا زید الرجل حبذا زید الرجل کی مثال ہے. تو جان بے شک ان افعال میں تصرف جائز نہیں ان میں تا کو لائق کرنے کے سوا اسی وجہ سے ان افعال کا نام رکھا گیا غیر متصرفہ. الحمدللہ 12 9 مکمل ہو